بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 14 ستمبر 1954 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے ہائی لینڈ میں پاکستان کی سفیر کا عہدہ سنبھالا۔ ان کی اس تقرری کا اعلان 10 جون 1954 کو کیا گیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جنہیں سفیر کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ اس وقت تک پاکستان کو جمہوری حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی، اس لیے ہائی لینڈ میں بیگم رانا لیاقت علی خان کی تقرری ملکہ الزبتھ دوم کے دستخطوں سے عمل میں آئی تھی۔ یوں ایک خاتون ملکہ الزبتھ دوم نے دوسری خاتون بیگم رانا لیاقت علی خان کو تیسری خاتون ملکہ جولیان آف ہائی لینڈ کے ملک میں سفیر مقرر کیا تھا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان 13 فروری 1905 کو الموڑا بھارت میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام آئرن روتھ مارگریٹ پنت تھا۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے معاشیات اور عمرانیات میں ایم اے کے امتحانات پاس کیے اور 1933 میں نوابزادہ لیاقت علی خان سے شادی کے لیے اسلام قبول کیا۔ ان کا اسلامی نام گل رانا رکھا گیا۔ گل رانا نے عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کیا، جبکہ ان کے برہمن دادا تارا دت پنت نے ہندو مت ترک کر کے عیسائی مذہب قبول کیا تھا۔ آئرن سے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ اور ان کے احباب بہار میں آنے والے ایک سیلاب کے لیے ایک پروگرام منعقد کر رہے تھے۔ وہ اس پروگرام کے شو کا ٹکٹ فروخت کرنے کے لیے اسمبلی پہنچیں، جہاں ان کی ملاقات لیاقت علی خان سے ہوئی۔ آئرن نے ان سے شو کے 2 ٹکٹ خریدنے کے لیے درخواست کی۔ لیاقت علی خان نے کہا، ایک ٹکٹ تو سمجھ میں آتا ہے، دوسرا ٹکٹ میں کس کے لیے خریدوں؟ میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتا جسے اپنے ساتھ لا سکوں۔ آئرن نے کہا کہ میں آپ کے لیے ساتھی کا انتظام کرتی ہوں، اور اگر کوئی نہیں ملا تو میں خود آپ کے ساتھ بیٹھ کر شو دیکھ لوں گی۔ لیاقت علی خان کو یہ بے تکلفانہ تجویز اچھی لگی، تاہم وہ اپنے ساتھ اپنے دوست مصطفیٰ رضا کو لے کر آئے اور انہوں نے وہ شو دیکھا۔ انہی دنوں جب لیاقت علی خان قانون ساز اسمبلی کے سربراہ منتخب ہوئے تو آئرن نے انہیں مبارکباد کا خط تحریر کیا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے جواب میں انہیں اپنے ساتھ چائے پینے کی دعوت دی۔ آئرن نے یہ دعوت قبول کی اور یوں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیاقت علی خان نے آئرن کو شادی کی پیشکش کی۔ یوں 16 اپریل 1933 کو جامع مسجد دلی کے امام کے ہاتھ پر سلام قبول کر کے آئرن سے گل رانا بن گئیں اور اسی دن دونوں رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ لیاقت علی خان پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کا ایک بیٹا ولایت علی خان بھی پیدا ہو چکا تھا۔ لیاقت علی خان کی شادی میں ان کے بڑے بھائی نواب سجاد علی خان نے خاندان کی نمائندگی کی اور انہوں نے اس موقع پر ایک مختصر سے استقبالی کا اہتمام بھی کیا جس میں شہر کے عمائدین نے شرکت کی۔ جولائی 1933 میں لیاقت علی خان اور گل رانا ہنی مون منانے لندن پہنچے، جہاں ان کی ملاقات قائد اعظم محمد علی جناح سے ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان دنوں لندن میں وکالت کر رہے تھے اور ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لیاقت علی خان اور گل رانا نے ان سے اصرار کیا کہ وہ وطن واپس آئیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ہی مسلم لیگ کو نئی زندگی عطا کر سکتے ہیں اور اسے ختم ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا، مگر چند دن بعد انہیں کھانے پر مدعو کیا گیا۔ اس ملاقات میں بھی لیاقت علی خان اور گل رانا کا اثرات جاری رہا۔ جناح نے نوابزادہ لیاقت علی خان سے کہا کہ تم واپس جا کر سیاسی صورتحال کا جائزہ لو، مجھے تمہاری سوجھ بوجھ پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر تم پھر بھی اس نتیجے پر پہنچو کہ مجھے واپس جانا چاہیے تو مجھے لکھ بھیجیں، میں یہاں کی سکونت ترک کر کے وطن لوٹ آؤں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان واپس لوٹ آئے، جہاں انہوں نے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لی۔ 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا
محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور نوابزادہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔